अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर हसान अयूब। पार्ट 1 और 2 के अंदर हमने ये देखा है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं और उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। उन चैप्टर्स के अंदर या उन टॉपिक्स के अंदर हमने एक वर्ड यूज़ कर चुके हैं कि ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर हाई लेवल लैंग्वेज कोड को लो लेवल लैंग्वेज के अंदर चेंज या ट्रांसलेट करता है। तो अब वो ट्रांसलेटर का टॉपिक ही हम उठा के डिटेल के अंदर सारा डिस्कस करेंगे कि ट्रांसलेटर होते क्या हैं, उनकी टाइप्स या कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं। और उसके बाद हम इस लेक्चर के अंदर आखिर पे एक्सरसाइज को डिस्कस कर लेंगे कि लेक्चर 1 के अंदर जितना हमने पढ़ लिया है एक्सरसाइज में से उसका क्या क्या पोर्शन मौजूद है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमारा टॉपिक है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज़ अ प्रोग्राम। इधर एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर हार्डवेयर नहीं होती। आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका MS वर्ड या व्हाट्सएप या बाकी सॉफ्टवेयर्स आप अपने सिस्टम के ऊपर यूज़ कर रहे होते हैं। Language translator is a program that translate or convert source code into object code. अब सोर्स कोड कौन सा होता है? जो आपने हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ होता है, जो आपने अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ होता है, सी या C++ या जावा या कोटलिन या PHP वगैरह के अंदर आपने कोड लिखा हुआ होगा, उसका हम क्या कहते हैं? ये हाई लेवल लैंग्वेज कोड है। और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है? जो मशीन के अंदर हो, जो 0101 के फॉर्म के अंदर हो, ताकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो ये सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर चेंज या ट्रांसलेट करने के लिए आपकी क्या चीज़ यूज़ होती है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर को आप एक तरह से कह लें कि ये आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। इसको आप अपना सोर्स कोड देते हैं जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर होगा। अब जब ये सोर्स कोड आप अपने कंपाइलर को देते हैं तो कंपाइलर कुछ प्रोसेसिंग परफॉर्म करेगा। जब आप ये सोर्स कोड अपने लैंग्वेज ट्रांसलेटर को प्रोवाइड करते हैं तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करता है? आपके सोर्स कोड के ऊपर कुछ एक्शंस परफॉर्म करेगा और उन एक्शंस के बदले में एक आउटपुट जनरेट करेगा। आउटपुट किस फॉर्म के अंदर होगी? ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। ऑब्जेक्ट कोड कौन सी लैंग्वेज के अंदर होता है? लो लेवल लैंग्वेज के अंदर होता है। Compiler takes source code as an input and generate object code as an output. ये चीज़ अभी मैंने आपको समझाई है कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करता है? सोर्स कोड को एज एन इनपुट लेता है, उसके बाद वो कुछ एक्शन परफॉर्म करने के बाद एक आउटपुट जनरेट कर देता है। और आउटपुट क्या होती है? ऑब्जेक्ट कोड होता है हमारा, जो कि लो लेवल लैंग्वेज के अंदर होता है। ऑल लैंग्वेजेस हैव डिफरेंट ट्रांसलेटर। सी के लिए अलग लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, C++ के लिए आप अलग यूज़ कर सकते हैं। जावा, अगर आप जावा के अंदर काम करें तो उसके लिए अलग लैंग्वेज ट्रांसलेटर होगा। कोटलिन के अंदर अगर आप काम करें तो उसके लिए अलग लैंग्वेज ट्रांसलेटर होगा। मतलब जितनी लैंग्वेजेस हैं उनके लिए आप मुख्तलिफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स यूज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। लैंग्वेज ट्रांसलेटर को हम लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहते हैं। क्वेश्चन अगर चेंज होके आ जाए, लैंग्वेज ट्रांसलेटर की बजाय लैंग्वेज प्रोसेसर आ जाए, तो वहाँ पे आपने कंफ्यूज होकर नहीं बैठ जाना, इसको खुद हैंडल कर लीजिएगा। द 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर्स आर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर या प्रोसेसर की कौन कौन सी टाइप्स हैं? इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर। इनको अब हम आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे। कंपाइलर और इंटरप्रेटर, एक चीज़ इधर मैं बता दूं, इन दोनों में सेम चीज़ क्या है? पर्पस। दोनों का पर्पस या मकसद सेम है, मगर फ़र्क क्या है? वर्किंग। इनके काम करने का अंदाज में फ़र्क आ जाता है, मगर इनका मकसद सेम है। मकसद क्या है या पर्पस इनका क्या है? ये आपके सोर्स कोड को ले के उसको किसके अंदर चेंज कर देते हैं? ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। Compiler is used to translate source code into object code. वही चीज़ कि इनका पर्पस बयान कर दिया, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर चेंज करेगा। उसके बाद देखें, कंपाइलर कन्वर्ट्स द होल प्रोग्राम एट अ टाइम। ये असल में इसकी वर्किंग वाला पॉइंट बता रहा है कि ये काम कैसे करता है।
اب فار انسٹنس سپوز کریں کہ یہ آپ کا سارا جو ہے نا وہ آپ کا سورس کوڈ لکھا ہوا ہے یا ہائی لیول لینگویج کے اندر آپ کا یہ پروگرام لکھا ہوا ہے. تو کمپائلر کیا کرے گا, اس سارے کو اٹھائے گا, تمام لائنس کو ایک ساتھ, ان تمام لائنس کو ایک ساتھ ہی وہ ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرے گا لو لیول لینگویج کے اندر. اگر کوئی ایرر ہوئے تو وہ ایرر میسج شو کرے گا کہ یہ ایررس ہیں, آپ ان کو ریموو کریں. اگر کوئی بھی ایرر یا غلطی نہیں ہے تو وہ اٹھا کے اس کو پورے کی پوری ایک فائل جنریٹ کر دے گا کہ یہ آپ کی آبجیکٹ فائل تیار ہو گئی ہے. Compiler demands to remove and removes every syntax error from the source code in order to convert it into object code successfully. اگر آپ اپنے سورس کوڈ کو آبجیکٹ کوڈ کے اندر چینج یا ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے پروگرام کے اندر سے تمام کے تمام سائنٹیکس ایررز کو ریموو کریں گے. سائنٹیکس ایرر کیا ہوگا, اگر آپ کا گرامر کیا کہتی ہے کہ آپ کا جو پرنٹ ہے اس کا پی اسمال ہونا چاہیے, اگر آپ نے وہاں پہ کیپیٹل پی لکھ دیا ہے تو وہاں پہ آپ کا سائنٹیکس ایرر آ جائے گا. کمپائلر یوز فار سی لینگویجز, ٹربو سی پلس پلس, سی ایم سی کیو میں چیز آ سکتی ہے کہ سی لینگویج کے لیے کون سا ٹرانسلیٹر یوز ہوتا ہے. اس کے بعد انٹرپریٹر پہ آ جائیں. انٹرپریٹر ٹرانسلیٹس وہی چیز آ گئی کہ سورس کوڈ کو آبجیکٹ کوڈ کے اندر چینج کرتا ہے پرپز. دوسری لائن پہ آپ اس کا دیکھ لیں کہ یہ کس طرح تھوڑا سا ورکنگ کے اندر چینج ہے. انٹرپریٹر ٹرانسلیٹ سورس کوڈ انٹو آبجیکٹ کوڈ لائن بائی لائن. اب سپوز کریں کہ آپ کا جو ہائی لیول لینگویج کے اندر کوڈ ہے وہ یہ والا جس کو بھی میں نے مارک کیا ہے. اب انٹرپریٹر کیا کرے گا, پہلے ایک لائن اٹھائی ہے, اس کو دیکھے گا کوئی ایرر تو نہیں ہے, ایرر نہیں ہے تو اس کو ایگزیکیوٹ کر دے گا. اس کے بعد وہ نیچے والی لائن پہ آئے گا, ادھر دیکھے گا کہ ہاں جی اس کے اندر کوئی سائنٹیکس ایرر تو نہیں ہے. اگر سائنٹیکس ایرر ہوا تو وہ کہے گا, وہیں پہ ایگزیکیوشن روک کے کہے گا کہ اس کو ریموو کرو. اگر آپ نے اس کو ریموو کر دیا تو وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرے گا پھر, اور اس کے بعد نیچے والی لائن پہ جا کے چیک کرے گا ہاں جی اس کے اندر تو کوئی سائنٹیکس ایرر موجود نہیں ہے. اس کے اندر اگر سائنٹیکس ایرر موجود ہوا تو وہیں پہ ایگزیکیوشن روکے گا اور آپ کو کہے گا کہ اس سائنٹیکس ایرر کو پہلے ریموو کریں پھر میں آگے فردر کوڈ جنریٹ کروں گا. انٹرپریٹر از سلوڈ ایز کمپیئر ٹو کمپائلر. کیوں؟ یہ ایم سی کیو میں چیز آتی ہے کہ انٹرپریٹر جو ہے وہ کمپائلر سے تھوڑا سلو ہوتا ہے, اس کی آؤٹ پٹ فائل جو ہے, اس کی آبجیکٹ فائل جو ہے وہ تھوڑا زیادہ ٹائم لگا کے جنریٹ ہوتی ہے. کیوں؟ اس کا مقصد دیکھ لیں, اس کا پرپس دیکھ لیں. کمپائلر نے کیا کام کرنا ہے, کمپائلر تمام کا تمام کوڈ ایک ہی بار اٹھا کے اس کو جلدی سے ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو آؤٹ پٹ شو کر دیتے ہیں. مگر انٹرپریٹر نے کیا کرنا ہے, وہ تھوڑا سست ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے ایک لائن یہ اٹھائی اس کو چینج کرو, یہ لائن ہے اس کو چینج کرو, یہ لائن ہے اس کو چینج کرو, تو اس وجہ سے اس کی ورکنگ تھوڑی سلو ہو جاتی ہے. Interpreter will stop execution if it confronts any error and program will start execution after removal of error from the statement. ادھر کہہ کیا رہا ہے کہ اگر آپ کے انٹرپریٹر کے اندر کوئی ایرر آتا ہے, کوئی کسی ایرر کا سامنا اس کو ہوتا ہے, تو وہ وہیں پہ اس اپنی ایگزیکیوشن روکے گا, وہ ایررز کو ریموو کرنے کے لیے کہے گا. جب ایررز ریموو ہو جائیں گے تو وہ دوبارہ سے اپنی ایگزیکیوشن سٹارٹ کر دے گا, نیچے والی لائنز کو پھر چینج یا ٹرانسلیٹ کرنے لگ پڑے گا. اس کے بعد اسمبلر بھی ایک لینگویج ٹرانسلیٹر ہی ہے جو ہم نے اسی لیکچر کے پارٹ نمبر 1 کے اندر ڈسکس کر لیا تھا. اسمبلر کا کام کیا ہے, جو آپ کی اسمبلی لینگویج کا کوڈ ہوگا اس کو مشین انڈرسٹینڈیبل بناتا ہے, اس کو مشین لینگویج کے اندر مشین کوڈ کے اندر چینج کرتا ہے. وہ کوڈ جو آپ کا اس طرح 0101 کی فارم کے اندر ہوگا نا, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, مشین کوڈ کہتے ہیں. اور جو آپ نے انگلش ٹائپ ورڈز یوز کیے ہوئے ہوتے ہیں, جیسا کہ پہلے ڈسکشن ہم نے کی تھی, موو کے لیے MOV لکھ دیتے ہیں, سبٹریکشن کے لیے ہم SUB لکھ دیتے ہیں. تو اب جو آپ نے 0101 سے کچھ انگلش ٹائپ ورڈز ریپلیس کر دیے تھے ان کو ہم کیا کہتے تھے, نیمونکس. اب نیمونکس جو ہوتے ہیں وہ پیور کمپیوٹر کی لینگویج میں نہیں ہوتے کہ کمپیوٹر ان کو بڑی آسانی سے سمجھ لے گا. نیمونکس اب میں MOV اپنے پروسیسر کو یا CPU کو دے دوں تو وہ تو میرا CPU پریشان ہو جائے گا کہ یہ MOV کیا ہے, میں نے اس کو دیکھ کے کیا کام کرنا ہے. تو ان کو نیمونکس کو کمپیوٹر انڈرسٹینڈیبل بنانے کے لیے لینگویج ٹرانسلیٹر چاہیے ہوتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں اسمبلر. Assembler also creates executable file of assembly language code. یہ اگلے لیکچر 2 کے اندر یہ چیز ڈیٹیل کے اندر ہم ڈسکس کر لیں گے کہ ایگزیکیوٹیبل فائل کون سی ہوتی ہے. فی الحال میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ کبھی کبھار آپ انٹرنیٹ سے ایک فائل ڈاؤن لوڈ کرتے ہو جس کے آخر پہ یا اس کی ایکسٹینشن .exe ہوتی ہے, ایگزیکیوٹیبل فائل یا XZB کو کہتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے سمپلی اس کے اوپر ڈبل کلک کرنا ہے تو وہ فائل آپ کی اوپن ہوگی,
وہ جس مقصد کے لیے بھی لکھی ہوگی وہ فوراً وہ ٹاسک پرفارم کرنے لگ پڑے گی. یہ ایگزیکیوٹیبل فائل آلریڈی مشین لینگویج یا بائنری فارم کے اندر موجود ہوتی ہے. اس کے بعد آج کا جو لیکچر 1 اور اس 3 پارٹس کے اندر ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے, اس کی ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سا ٹاپک آج اس ایکسرسائز میں سے آیا ہے. fill in the blanks دیکھیں. the set of instructions given to a computer to solve any kind of problem is called program. بالکل پہلی سلائڈ تھی جس کے اندر ہم نے پروگرام کی ڈیفینیشن دیکھی تھی. پروگرام کی ڈیفینیشن کیا تھی کہ کمپیوٹر سے جب بھی ہم نے کوئی کام کروانا ہوتا ہے نا, تو کمپیوٹر کو ہم ہدایات یا انسٹرکشنز لکھ کے دیتے ہیں. تو ان ہدایات یا انسٹرکشنز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پروگرام کہتے ہیں. The program written in high level language is known as source code. یہ بھی چیز آج ہم نے دیکھی ہے کہ جو آپ کا ہائی لیول لینگویج کے اندر کوڈ یا انسٹرکشنز ہوں گے اس کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ سورس کوڈ. اسی طرح جو آپ کا پروگرام لو لیول لینگویج کے اندر ہوگا اس کو ہم کیا کہیں گے؟ جو پروگرام آپ کا لو لیول کے اندر ہوگا اس کو ہم کیا کہیں گے؟ آبجیکٹ کوڈ کہتے ہیں. اس کے بعد a language translator for assembly language is called assembler. یہ آج اسی سلائڈ کے اوپر آپ کو اوپر چیز موجود ہے کہ اسمبلی لینگویج کو مشین کوڈ کے اندر چینج کرنے کے لیے جو چیز یا جو ٹرانسلیٹر یوز ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسمبلر. A set of rules for writing program in high level language is known as syntax, یا آپ informal wording میں آپ کہنا چاہیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں grammar of that language. تو کہ کسی بھی لینگویج کے اندر کام کرنے کے لیے کوڈ لکھنے کے لیے جو انسٹرکشنز یا جو ہمیں رولز موجود ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ syntax of that programming language. MCQs پہ آ جائیں. which of the following required no translator to execute the program. صرف اس لینگویج کے لیے ٹرانسلیٹر نہیں ریکوائرڈ ہوگا جو ہمارا کمپیوٹر ڈائریکٹلی یا بغیر کسی مشکل کے سمجھ لیتا ہے, انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے, اور وہ کون سی ہے؟ مشین لینگویج. ان کے لیے بھی ہمیں ٹرانسلیٹر چاہیے ہوتا ہے, اور اسمبلی لینگویج کے لیے اسمبلر ہمیں ٹرانسلیٹر چاہیے ہوتا ہے. اس کے بعد کویشچن نمبر 5 آپ کی بک کا اس چیپٹر کا بنے گا. کہتا کیا ہے کہ 2 وجوہات بتائیں کہ سی لینگویج کے اندر پروگرام لکھنا بہتر ہے مشین لینگویج کی نسبت. مطلب کیا کیا فائدے ہیں کہ ہم سی لینگویج کے اندر پروگرام لکھیں ایز کمپیئر ٹو مشین لینگویج. ریزن 1 کیا ہے؟ سی لینگویج ریزمبلس انگلش لینگویج ویئر ایز مشین لینگویج یوزز لانگ اسٹرنگ آف دا زیروز اینڈ ون. سی لینگویج دیکھ لیں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ انگلش ٹائپ لینگویج ہوتی ہے, انگلش ٹائپ ورڈز آپ وہاں پہ لکھ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ جو مشین لینگویج ہوگی وہ 0 اور 1 کے اندر ہوگی. یہ 0 اور 1 والی چیز یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے. انگلش لینگویج جو ہوتی ہے, انگلش ٹائپ ورڈز ہوتے ہیں, ان کو یاد رکھنا آسان ہوتا ہے. ریزن 2 دیکھیں. پروگرام ریٹن ان سی کین رن آن اینی کمپیوٹر ویئر ایز مشین لینگویج کوڈ از مشین ڈیپینڈنٹ. کہ سی لینگویج کے اندر جو آپ نے پروگرام یا کوڈ لکھا ہے وہ آپ اپنے کسی بھی فرینڈ کے لیپ ٹاپ کے اوپر چلا سکتے ہیں, کسی بھی آپ اپنے کولیگ کے لیپ ٹاپ کے اوپر ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. حالانکہ مشین لینگویج کا کوڈ ایسا نہیں ہوتا, وہ مشین ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. جو آپ نے اپنے سسٹم کے اوپر کوڈ لکھا ہے وہ کسی اور مشین یا کسی اور جگہ پہ جا کے ایگزیکیوٹ نہیں ہوتا. اس کے بعد چانسز آف ایرر اکرنگ ان سی ایس لیس. کیوں؟ کیونکہ یہ انگلش ٹائپ ورڈ جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں آپ کو ساتھ ساتھ ہی غلطیاں پتہ چل جاتی ہیں کہ اچھا ادھر یہ چیز نہیں لگانی, ادھر یہ لگانی, ادھر یہ کام نہیں کرنے, ادھر یہ کام کرنے. تو اس وجہ سے سی کے اندر ایررس آنے کے چانسز کم ہوتے ہیں. اگر آ بھی جاتا ہے بائی چانس تو ہم آسانی سے ڈھونڈ لیتے ہیں. مشین لینگویج جیسا کہ 0101 کی ساری سیکوینس چل رہی ہوتی ہے تو اس وجہ سے ان کے اندر ایررز آنے کے کافی زیادہ چانسز ہوتے ہیں. اگر ایرر آ بھی جائے تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ 0101 کے اندر چینج کہاں پہ کرنا ہے, کس جگہ پہ ایرر موجود ہوگا. سی لینگویج پروگرامس آر ایزی ٹو ماڈیفائی اینڈ ڈیبگ. سی لینگویج کے اندر جو کوڈ آپ نے لکھے ہوں گے ان کو آپ آسانی کے ساتھ چینج کر سکتے ہیں اور ان کے اندر سے ایررز کو ڈھونڈ کے آپ ریموو کر سکتے ہیں. حالانکہ مشین لینگویج کے اندر کیونکہ اس کو پڑھنا ہی مشکل ہوتا ہے, ان کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے, اس وجہ سے آپ اس کو ماڈیفائی یا ڈیبگ نہیں کر سکتے. کویشچن نمبر 9 آپ بک کا دیکھیے گا. واٹ از پروگرامنگ لینگویج اور اس کی کیٹیگریز کون کون سی پروگرامنگ لینگویج کی. اس کے لیے آپ سلائڈ نمبر 3, 4 اور 5 آپ کمپلیٹلی یاد ادھر سے ہی کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ تمام کی تمام میری کوشش تھی کہ ورڈنگ ایسی ہو کہ بچے اگر ادھر سے بھی یاد کر لیں تو وہ پیپر کے اندر لکھ کے آئیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ پورے مارکس آپ کو ملیں گے.
اس کے بعد ہائی لیول لینگویج کے کریکٹرسٹکس آپ دیکھیں، اس کے لیے آپ دیکھیں سلائڈ نمبر 6، اور یہ جو پروگرامنگ لینگویج ہے وہ اسی لیکچر کا پارٹ نمبر 1 تھا، یہ آپ اس چیز کا خیال کیجیے گا، اور کریکٹرسٹکس والا جو ہے وہ پارٹ نمبر 2 کے اندر سے ہم نے اٹھائی ہوئی ہیں یہ چیزیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ تمام کا تمام لیکچر 1 اور اس کے تینوں پارٹس آپ کو کافی اچھے سے سمجھ آ چکے ہوں گے۔ اگر اس کے علاوہ آپ کا کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن کے اندر کمنٹ کیجئے گا، اور میں آپ کو کمنٹ کے اندر ہی اس کا آنسر کوشش کروں گا کہ کافی بہتر طریقے سے آپ کو سمجھا دوں۔ اللہ حافظ۔